بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ کون سا کاروبار کریں۔ میں اسپین میں رہنے والے پاکستانیوں کی ایک مثال آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آغاز میں جب یہاں پاکستانی آئے تو انہوں نے PCO، جسے یہاں کی مقامی زبان میں لوکوتوریو کہتے ہیں، اس کا کاروبار کیا، اور جب بہت جلد موبائل آ گیا اور انٹرنیٹ عام ہونے لگا تو انہوں نے PCO کے اس کاروبار کو خیر آباد کہا، کیونکہ اب جو لوگ اس کے ذریعے لوکوتوریو کے ذریعے کال کرتے تھے انہوں نے اس کی جگہ موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ اپنے ڈاکومنٹ PCO پر جا کر بھیجتے تھے انہوں نے میل اور واٹس ایپ کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیے، اور جو لوگ PCO کے ذریعے اپنے پیاروں کو پیسے بھیجتے تھے انہوں نے موبائل پر بے شمار اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی، اس کے ذریعے اپنے لوگوں کو وہ پیسے بھیجنا شروع کر دی۔ یوں بنتا بھی یہی تھا کہ اب اس کاروبار کو خیر آباد کہنا چاہیے، اور پھر انہوں نے ایک دوسری مارکیٹ دیکھی، یعنی فروٹ اور سبزی کی، جو حلال بھی تھا، اچھا بھی تھا، اور اس میں آمدن بھی بہترین قسم کی تھی۔ اور نہ صرف دکانیں کھولی بلکہ اپنے لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس کروائے، ان کو بے شمار گاڑیاں لے کر دیں، اور گاڑیاں لے کر ان کو سبزی منڈی بھیجا تاکہ وہ وہاں سے سبزی اور فروٹ خرید کر مختلف دکانوں کو دیں اور اپنے معاشی حوالے سے مضبوط بھی ہوں، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ دے سکیں۔ اور جب پاکستانیوں نے یہ دیکھا کہ اب یہاں پر بے شمار لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں، وہ بھی سبزی اور فروٹ کی دکانیں کھولنا شروع ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اس میں قدر اسکوپ کم دیکھا، اور پھر انہوں نے ٹیکسی کے میدان میں اپنے پیر رکھنا شروع کر دی، اور نہ صرف ٹیکسی لائسنس کر کے خود ٹیکسی چلانا شروع کی بلکہ اپنی ایک اور دو ٹیکسیاں بھی خریدی، اور نہ صرف خریدی بلکہ انہوں نے اسکول بھی کھولے، اور اسکول کھول کر اپنے لوگوں کو اپنی زبان میں اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کر کے پڑھایا لکھایا اور ٹیکسی کے لائسنس کروائے۔ بعض لوگ پاکستانیوں کی ان باتوں کو منفی انداز میں لیتے ہیں، لیکن اپنا انداز ہے، کہتے ہیں کوئی دیکھ کر جل گیا اور کسی نے دیکھ کر دعا دی۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس وقت PCO کا دور تھا تو اس وقت انہوں نے PCO کا کاروبار کیا، اب جب موبائل میدان میں آ گیا تو اس کی مثال پھر ایسے ہی ہوگی کہ جب گھوڑے کا زمانہ تھا، اونٹ کا زمانہ تھا، تو لوگ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر جایا کرتے تھے، گھوڑوں کا استعمال کیا کرتے تھے، اور اب گاڑی، ٹرین اور ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کا زمانہ ہے۔ تو اب کوئی بندہ اگر گھوڑے اور اونٹ کا استعمال کرے گا تو پھر اس کو کون بندہ صحیح کہے گا؟ اور آپ کو یہ کہے، جو بندہ کوئی جہاز استعمال کرے اور دوسرا یہ کہے نہیں انہوں نے پہلے گھوڑے اور اونٹوں کو خراب کیا ہے اور آپ یہ جہاز کو بھی خراب کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بدلتے ہوئے زمانے کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اپنی سوچ کو اس کے مطابق ڈال کر اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اور اس میں پیر جمانا پڑتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کی اسپین کی اس مثال کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور اس بات کا جائزہ لیجئے کہ آپ کون سا کام کر سکتے ہیں اور کس کی اسکوپ مقامی سطح پر موجود ہے اور اس میں پیسہ بھی ہو، اور آپ وہی کاروبار شروع کیجئے۔ میں اسپین میں رہنے والے پاکستانیوں کی اس سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے کاروبار کیے۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو کہتے رہیں گے، لوگوں کو کہنے سے نہ تو اپنا ماتھا پھوڑا جا سکتا ہے اور نہ اپنی آنکھیں نکالی جا سکتی ہے۔ خود ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو ہمیں اس پر مطمئن رہنا چاہیے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔